پہلے آپ انویسٹ کرتے ہیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ سے واپس آئے گا۔ بچے کو اسکول بھیجنا ایک اکنامک مسئلہ ہے۔ 40% پاپولیشن بلو ایکسٹریم پاورٹی لائن رہ رہی ہے۔ جو ڈسٹرکٹ لیول کا ڈیٹا ہے اس کو یوز کر کے ایک ڈیٹا ڈریون لوکل پالیسی بننی چاہیے، کیونکہ لوکل ایشوز لوکل سولوشنز ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں، گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں، ان پہ انویسٹ کر کے ان کو ایٹ لیسٹ پرائیویٹ اسکولز کے لیول پہ لے کے آنے کی ضرورت۔ بات کر لیتے ہیں ایک ایسے اہم حساس موضوع پر جس پر بطور قوم ہم سب کو ہی بڑا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں اکنامک سروے 2025 جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق پاکستان میں کروڑوں بچے اب بھی اسکول نہیں جا رہے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 2.28 کروڑ بچے یعنی 5 سے 16 سال کی عمر کے 38% بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی بڑی تعداد بھی اسکولوں سے باہر ہے، اسکول نہیں جاتی، اور دیہی علاقوں میں یہ صورتحال مزید خراب ہے۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور جب بچوں کی اتنی بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہو تو یہ صرف تعلیمی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ ایک سماجی معاشی بحران کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بچوں کی اتنی بڑی تعداد کے اسکول نہ جانے کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ یہ رویہ ہمارے معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور کیا حکومتی اقدامات کافی ہیں یا نہیں؟ ان تمام پہلوؤں پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ میں جوائن کیا ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سوشیولوجی ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے بطور استاد کہ آپ کی نظر میں پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی اتنی بڑی جو تعداد ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اب بچے کو تعلیم دلوانا ایک اکنامک ڈیسیجن ہے۔ آپ ظاہر ہے اس کو وہ گیری بیکرز کہتے ہیں کہ یو انویسٹ ان یور ہیومن کیپٹل۔ تو پہلے آپ انویسٹ کرتے ہیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ سے واپس آئے گا۔ تو بچے کو اسکول بھیجنا ایک اکنامک مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو جیسے انہوں نے بات کی کہ ہماری خاص طور پہ جو رورل پاپولیشن ہے وہ پاورٹی میں ہے۔ ہماری 40% پاپولیشن بلو ایکسٹریم پاورٹی لائن رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بچے کو اسکول بھیجنے سے بہتر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائے 100-200 روپیہ لے کے آئے، اور اسکول جائے گا تو اچھا پھر ان کو آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا نا کہ ایجوکیشن لے کے کیا کرے گا۔ ایک پورا ماحول ہے نا کہ ساتھ کے گھر والا بھی کام پہ جا رہا ہے، ادھر والا بھی کام پہ جا رہا ہے، ادھر والا بھی کام پہ جا رہا ہے، تو وہ ایک پورا ایک سوشل انوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ اس میں پھر والدین کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بھیجنا۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے کہ پرائمری اسکول تو دیہات کی سطح پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن پرائمری کے آگے آپ نے کہیں دور بھیجنا ہے، 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر بھیجنا ہے، لڑکی کو کیسے بھیجیں گے؟ اور اس بھیجنے کے پیچھے بھی اکنامک وہ ڈیسیجن ہے۔ آپ نے رکشہ لگوا کے دینا ہے یا کیری ڈبہ لگوا کے دینا ہے یا وین لگوا کے دینی، تو وہ آپ کو ظاہر ہے اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو وہ خاص طور پہ بچیوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ گھر بیٹھو، تو وہ پھر لڑکے کو پھر بھی بائک وغیرہ جو ہے وہ لے دیتے ہیں۔ ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ ڈراپ آؤٹ کا، وہ لینگویج کا ایشو بھی ہے۔ اس پہ شاید پاکستان میں بات ہی نہیں کی جاتی۔ اکنامک ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، لینگویج کا مسئلہ یہ ہے کہ ریجنل لینگویجز ہیں ہماری پاکستان میں۔ پنجاب کی پنجابی لینگویج ہے، رورل ایریاز میں خاص طور بلوچستان کی اپنی زبان ہے، کے پی اپنی ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ 5 سال کی جو فرسٹ 5 ایئرس کی پرائمری ایجوکیشن ہے وہ آپ نے بچوں کو ان کی مادری زبان میں دینی ہے، مدر لینگویج میں دینی ہے، تاکہ وہ اس کو کنسیو کر سکے۔ اب ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی یہ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ 5500 ورڈز سیکھ کے جاتا ہے، جو اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے 4-5 سال میں۔ اب ہمارا بچہ سیکھ کے جاتا ہے مجھ، وہ آگے ہوتی ہے بھینس، بفلو، وہ 3 زبانیں اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اور شام کو ظاہر ہے آپ ضرور سکھائیں، انٹرنیشنل لینگویج ضروری ہے، لیکن ذرا 5 سال کے بعد بفلو سیکھنے کے بعد جب آپ واپس اسی انوائرمنٹ میں جائیں تو پھر آپ نے وہ کہنا ہے، وہ بچہ کنیکٹ نہیں کر پاتا، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے دادا کہہ رہا تھا کہ مجھ ہے، یہ بفلو کہہ رہی ہیں، اردو والی بھینس کہہ رہی ہیں، بچے کے یقین کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایک اشارہ ہمیں دیا، اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی جہاں پہ سوسائٹل پریشر آ رہا ہے، ماحول کا اثر ہے، پیرنٹس اس طرح کے ایریے میں رہتے ہیں، پوورٹی ہے۔ ایک وہ ہے جہاں پہ ہم لوور مڈل کلاس کی بات کریں یا مڈل کلاس کی بات کریں، ایک پرسپیکٹیو جنریٹ ہوتا ہے لڑکیوں کے بارے میں، لڑکیوں کی شرح کہا جاتا ہے، تحقیق بھی کہتی ہے تعلیم کے میں بہت کم ہے۔ وہاں پہ یہ پرسپیکٹیو بھی جنریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھی لکھی ہوگی، زیادہ پڑھ جائے گی
تو اس کا اوپینین جنریٹ ہوگا, اس کی اپنی بات ہوگی, یہ اپنی مرضی کرے گی, اس کو سمجھ زیادہ آ جائے گی, یہ کل کو سوال کرے گی. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بالکل, یہ تو جینڈر رولز کا کوشچن ہے نا. جینڈر رولز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا لیکن یہ نوکری ایگزسٹ کرے گا, کرتا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم نہیں لے بالکل پاتی. ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں لڑکیوں کے لیے شروع سے ہی کیا سوچا جاتا ہے کہ ماں لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کا جہیز کا سامان بنانا شروع کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے لیے ایک رول ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے. آپ نے کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو ہم اس کی شادی کر دیں گے تو وہ آگے جا کے اپنا گھر بسائے گی. تو جب آپ نے یہ سوچا ہے تو پھر آپ ایجوکیشن کو اس کے لیے پرائورٹی نہیں بناتے. تو یہ جینڈر رولز کی بات ہے. لڑکے کے لیے آپ کہتے ہیں چونکہ اس نے کام کرنا ہے تو سم ہو آپ اس پہ, یہ اگین وہی بات ہے. یہ لڑکوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے ایک خاص عمر تک یہ پڑھے کہ اس کو سمجھ آ جائے, اس کے بعد یہ بھی کمائے. وہی بات ہے نا کہ یہ اکنامک فیصلہ ہے, اس کے اوپر آپ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہ کما کے لائے گا. اس کے لیے آپ شادی کرنی ہے, اس پہ کیا خرچنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہمارے معاشرے میں وہ لڑکی ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گی, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں یا گھر سے باہر ایون آپ نے مڈل یا میٹرک کے لیے بھی بھیجنا ہے تو یہ ہے کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گی, کہاں جائے گی. بالکل, کہیں نہ کہیں یہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے, خاص طور پر دیہی علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب, حکومت کی جانب سے جو بچوں کو اسکول واپس لانے کی پالیسی ہے, اس پر آپ کا کیا مشورہ ہے, کیا آپ کی اوپینین ہے؟ کیا حکومت واقعی اس معاملے کو لے کر سنجیدہ ہے یا یہ صرف حکومتی دعوے؟ دیکھیں حکومت نے ریسنٹ ایئرز میں اس پہ کافی سارے انیشیٹیوز لینے کی کوشش کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے جتنے ہونے چاہیے تھے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں آج کے دور میں ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز ہونے چاہیے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یا ایون پنجاب لاہور میں بیٹھ کے پورے پنجاب پہ ایک ڈیسیجن امپلیمنٹ کر دیں. آپ دیکھیں کہ فیصل آباد کا کیا مسئلہ ہے, آپ دیکھیں بکھر کا کیا مسئلہ ہے, تو وہ جو ڈسٹرکٹ لیول کا ڈیٹا ہے اس کو یوز کر کے ایک ڈیٹا ڈریون لوکل پالیسی بننی چاہیے کیونکہ لوکل ایشوز لوکل سلوشنز ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز کو ایک یہ بھی بات ہے کہ گورنمنٹ جب آپ نے ایجوکیشن کو ایک کلاس ایشو بنا دیا ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یا تو وہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں یا وہ نہ بھیجیں. بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب ریز کیا ہے, یکساں نظام تعلیم, بڑے ہم اس کے دعوے نعرے سنتے آ رہے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آتا ہمیں. بہت زیادہ تفریق ہے, بہت تفریق. کوئی ہم دیکھ رہے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے جناب, اور پھر دوسرے اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں, اور ایک کلاس وہ بھی ہے جنہیں پنجابی میں بھی سکھایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں باڈی لینگویج ہر چیز میں فرق ہے, جس کی وجہ سے یہ چیز عیاں ہوتی ہے کہ ان کے اسکولوں میں کتنے ڈفرینٹ قسم کے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں. وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آگے یکساں مواقع نہیں ملتے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سسٹم ڈیزائنڈ ہے جس طرح سے, اس سسٹم کی بینیفیشری وہ کلاس ہے جو انگلش میڈیم سے پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, یا جو کلاس اپر لیول پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھتی ہے. تو پھر لوگ ظاہر ہے ادھر کو ہی جائیں گے نا کہ آپ نے CSS کرنا ہے فار ایگزامپل, یا ادروائز جو جابس کرنی ہے, تو اگر آپ ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ سے ایک پرائیویٹ اینٹی سے پڑھ کے آپ کی انگلش بہتر ہو جائے گی, تو وہ سسٹم سارا ڈیزائنڈ ہی جب ایک خاص کلاس کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہے. تو لوگ ظاہر ہے یا تو ادھر جائیں گے, اگر وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کہیں گے کہ ووکیشنل ٹریننگ اچھی ہے کہ بچے کو آپ موٹر سائیکل ٹھیک کروانا سکھائیں, وہ کچھ نہ کچھ دکان ڈال کے دیں گے, وہ کچھ نہ کچھ کما کے لے کے آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ظاہر ہے اپنے گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں, گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں, ان پہ انویسٹ کر کے ان کو ایٹ لیسٹ پرائیویٹ اسکولز کے لیول پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں آپ سے ایز اے ایجوکیشنسٹ پوچھنا چاہوں گی, جس طرح آن لائن ایجوکیشن کو آئے ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے, اس سے پہلے اوبیسلی مینولی ہر کوئی اسکول جا کے ایجوکیشن حاصل کر, کالج جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, اسیسمنٹس ہو رہی ہیں, انٹریکشن ہو رہا ہے, کوسچنز ہو رہے ہیں. کیا فرق سمجھتے ہیں کہ اس ایجوکیشن میں جو ہم خود جا کے کالج اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور آن لائن ایجوکیشن میں کیا فرق ہے؟ اگر دونوں بچوں کا موازنہ کیا جائے تو زیادہ قابل آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ڈیفینیٹلی دونوں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. So there is a hell of difference between these two, اور اس پہ دنیا میں بہت ساری ریسرچ بھی ہے. جو فیس ٹو فیس ایجوکیشن ہے ان بچوں کی لرننگ بہت اچھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو آن لائن لرننگ کرتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے آن لائن کا پھر مسئلہ ہے. ہمارے رورل ایریاز میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں آتا, موبائل کے سگنلز نہیں آتے,
تو آپ وہاں کے بچوں کو کیسے کیٹر کریں گے؟ اور یہ انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے یہ بھی کلاس بیسڈ ہے. اپر کلاس کی انٹرنیٹ کی ایکسیس بہت اچھی ہے, مڈل کلاس کی اس سے تھوڑی سی کم ہے. بالکل یہ مسئلہ بڑا ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ خالی تعلیم کے ہم سیکٹر میں نہیں دیکھتے بلکہ جو فری لانسرز ہیں وہ بھی اس کا بڑا رونا روتے آئے ہیں, لیکن امید ہے کہ اس پر بھی کوئی کام حکومت کرے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا.